السلام علیکم۔ آج پیر ہے اکتوبر کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات پر نظر رکھنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن کے پاکستان کے بارے میں گزشتہ ہفتے دیے گئے سخت بیان کے باوجود اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے، جس میں امریکی صدر نے پاکستان کو نہایت ہی خطرناک ملک قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے پاس بغیر کسی ہم آہنگی کے جوہری ہتھیار ہیں۔ صدر جو بائیڈن کے بیان کے بعد پاکستان نے اسلام آباد میں تعینات امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کو دفتر خارجہ طلب کر کے ان سے امریکی صدر کے بیان پر وضاحت طلب کی۔ پاکستان کا موقف ہے کہ پاکستان کا جوہری پروگرام نہایت ہی محفوظ ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی صدر بائیڈن کے بیان پر اپنے رد عمل میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے جوہری اثاثوں کے تحفظ کے لیے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے وضع کردہ تمام بین الاقوامی معیار کی پابندی کی جاتی ہے۔ پاکستان کے سابق سیکریٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی طویل انسداد دہشت گردی جنگ کے باوجود پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ ہے۔ صدر بائیڈن کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حال ہی میں سامنے آنے والی امریکہ کی قومی سلامتی پالیسی میں پاکستان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکالنے کا حتمی جائزہ لینے کے لیے 21 اکتوبر کو اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اس اجلاس میں امکان ہے کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ فیٹف کا اجلاس 21 اکتوبر کو سنگاپور میں ٹی راج کمار کی زیر صدارت منعقد ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان کا 4 سال کے بعد فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کا امکان ہے، کیونکہ اس نے 34 نکاتی ایکشن پلان کی کامیابی سے تکمیل کی ہے، جس میں سے 27 نکاتی ایکشن پلان دہشت گردی کی مالی معاونت سے متعلق تھا اور 7 نکاتی ایکشن پلان کا تعلق منی لانڈرنگ سے تھا۔ جون سن 2022 کے ابتدائی اجلاس میں ایف اے ٹی ایف نے ابتدائی فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان نے اپنے 2 ایکشن پلانز کو کافی حد تک مکمل کر لیا ہے، جس میں 34 آئٹمز کا احاطہ کیا گیا ہے اور اس بات کی تصدیق کے لیے سائٹ کے دورے کی ضمانت دی گئی ہے۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور حنا ربانی کھر پیرس میں ہونے والے اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کر رہی ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملک کے موجودہ معاشی مسائل کا ذمہ دار عمران خان کی سابقہ حکومت کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن نے سیاست کے بجائے ریاست کو بچانے کا فیصلہ کیا، جس کی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں وائس آف امریکہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان میں ہونے والی تاریخی مہنگائی میں درآمدی اشیاء کا بڑا ہاتھ ہے، اور اگر ڈالر کی قیمت کو اس کی اصل قدر پر لایا جائے تو مہنگائی میں خاطر خواہ کمی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی توجہ 3 سے 4 اہم نکات پر ہے، جس میں طرز حکمرانی کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ کرنسی کی قیمت کو مستحکم کرنا اولین مقصد ہے۔ دورہ امریکہ سے قبل اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان اپنی بیرونی ادائیگیاں وقت پر کرے گا اور کسی بھی عالمی ادارے سے قرضوں کی ری شیڈولنگ کی درخواست نہیں کرے گا۔ پاکستان میں حالیہ ضمنی انتخابات کے نتائج نے ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت پر مہر ثبت کر دی ہے کہ وہ ملک کی سب سے مقبول جماعت ہے۔ ان کے قائد عمران خان کا بیانیہ اور طرز سیاست عوام میں پسند کیا جاتا ہے۔ اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق قومی اسمبلی کی 8 نشستوں میں سے 6 پی ٹی آئی نے اپنے نام کی ہیں، جن میں سے سابق وزیر اعظم عمران خان نے بیک وقت 6 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں میں سے 2 نشستیں پی ٹی آئی نے اپنے نام کی،
جبکہ ایک سیٹ نون لیگ کے حصے میں آئی۔ ضمنی انتخاب کے دوسرے مرحلے کے نتائج نے سیاسی حلقوں میں ایک بحث چھیڑ دی ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ اور دیگر سیاسی جماعتوں خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں قدرے کمی کیوں آ رہی ہے۔ مبصرین سمجھتے ہیں کہ نون لیگ چند ماہ قبل تک ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا کرتی تھی، جو عوام میں مقبول بھی تھا، مگر اب عوام کی آواز عمران خان ہیں، جو ایک بڑی سیاسی حقیقت ہے۔ کراچی کے تمام 7 اضلاع میں آئندہ اتوار کو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان بلدیاتی انتخابات پر اتوار کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے نتائج بہر صورت اثر انداز ہوں گے۔ سینئر صحافی اور انتخابی سیاست کے تجزیہ کار عبدالجبار ناصر نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ابھی بلدیاتی انتخابات نہیں کروانا چاہتی، اور حکمران پیپلز پارٹی نے پہلے ہی اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرائی ہے کہ کراچی پولیس کے سیلاب میں لگائی گئی ایمرجنسی ڈیوٹی کے باعث انتخابات کو مزید وقت کے لیے ملتوی کیا جائے۔ اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں غذائی عدم تحفظ کو روکنے کے لیے 38% آبادی کو امداد فراہم کرتی ہے۔ مارچ سے مئی سن 2022 کے لیے انٹیگریٹڈ فوڈ انسیکیورٹی صورتحال IPC اور جون سے نومبر سن 2022 کے لیے اندازوں کے مطابق تقریباً 20 ملین افغان افراد کی درجہ بندی کرائسس یا ایمرجنسی کے تحت کی گئی تھی۔ افغانستان کے سب سے دور افتادہ غیر محفوظ صوبوں میں سے ایک صوبے غور میں 20,000 افراد کے لیے تباہ کن حالات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے اقوام متحدہ کے سن 2022 کے امدادی منصوبے کے ذریعے 38% آبادی کو خوراک کی امداد کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ یوناما کی نئی سربراہ نے طالبان حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ یوناما نے ٹویٹ کیا کہ یوناما کی نئی سربراہ روزا اوتنبائفا نے اپنی ملاقاتوں میں میڈیا کے حقوق، لڑکیوں کی تعلیم، گورننس اور تمام افغان افراد کی اہم شراکت پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے خواتین اور ملک کی تعمیر نو میں افغان افراد کو درپیش اہم مسائل سے نمٹنے کے لیے قریبی تعاون پر اتفاق کیا۔ یوکرین کے دارالحکومت کو بارود سے لیس متعدد ڈرونز سے پیر کی صبح رش کے دوران نشانہ بنایا گیا۔ کیف میں ہفتے بھر کے نسبتاً سکون کے بعد روسی میزائل حملے دوبارہ ہوئے ہیں۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ٹیلی گرام پر کہا کہ ساری رات اور تمام صبح دشمن شہری آبادی کا خوف زدہ کرتا ہے۔ کامیزیک ڈرون اور میزائل پورے یوکرین پر حملہ کر رہے ہیں۔ کیف کے میئر ویٹالی کلچکو نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں مرکزی شیوچینکو ضلع بھی شامل ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں گزشتہ ہفتے روسی میزائلوں نے ملک بھر میں وسیع پیمانے پر فضائی حملوں کے دوران بھی حملہ کیا تھا۔ کلچکو نے کہا کہ پیر کے حملے میں کم از کم ایک شخص ہلاک ہوا، جبکہ اپارٹمنٹ کے کئی بلاکس کو نقصان پہنچا اور ایک غیر رہائشی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے کہا کہ امدادی کارکنوں نے اپارٹمنٹ کی عمارت کے ملبے سے 18 افراد کو نکالا ہے، جبکہ 2 بدستور پھنسے ہوئے ہیں۔ زیلنسکی کے دفتر کے سربراہ آندرے یرماک نے کہا کہ یوکرین کو جلد از جلد مزید فضائی دفاعی نظام کی ضرورت ہے۔ کیف میں امریکی سفارت خانے نے شہریوں کے خلاف پیر کے حملوں کو افسوسناک اور قابل مذمت قرار دیا۔ سفارت خانے نے ٹویٹ کیا کہ ہم یوکرین کے عوام کی طاقت اور عزم کی تعریف کرتے ہیں۔ جب تک یہ صورتحال جاری ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ گزشتہ ہفتے کے حملوں نے کیف میں طویل عرصے سے نسبتاً خاموشی میں خلل ڈالا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ یہ حملے کرائمیا کو روس سے ملانے والے ایک اہم پل پر حملے کا بدلہ ہیں۔ بچوں کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے نے پیر کے روز کہا کہ یوکرین پر روس کے حملے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اقتصادی بحران کے باعث مشرقی یورپ اور وسطی ایشیا میں 40 لاکھ بچے غربت کا شکار ہو چکے ہیں۔ یونیسیف نے یہ نتائج 22 ملکوں کے اعداد و شمار کے ایک مطالعاتی جائزے سے اخذ کیے۔
फरवरी में अपने पड़ोसी पर हमले के बाद से रूसी और यूक्रेनी बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। यूनिसेफ को मालूम हुआ है कि यूक्रेन की जंग और खित्ते भर में महंगाई की वजह से रूस में गुर्बत का शिकार होने वाले बच्चों की कुल तादाद में लगभग 3/4 इजाफा हुआ है, जबकि मजीद 28 लाख बच्चे इस वक्त गुर्बत की लकीर से निचली सतह के हामिल घरानों में रह रहे हैं। नाइजीरिया में एक दहाई के बदतरीन सैलाबों के बारे में इतवार को जारी नए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 600 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। नाइजीरिया की वजारत बराए इंसानी अमूर की जानिब से ट्विटर पर एक बयान जारी किया गया है। इस आफत के नतीजे में 13 मिलियन से ज्यादा लोग अपने घर बार छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इतवार के रोज हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी के 5 साला इज्तिमा से खिताब करते हुए अपनी मुल्क की मौजूदा और मुस्तकबिल की पॉलिसियों का मुख्तसर अहाता किया। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को जोर दिया, जबकि निजी शूबे की हिमायत का इरादा किया और मार्केटों के कलीदी किरदार अदा करने की हौसला अफजाई की, जो एक एतबार से चीन के बुनियादी सोशलिस्ट मार्शी निज़ाम को तब्दील कर रहा है। कांग्रेस के इस इजलास में तीसरी बार पार्टी की क़यादत की मुद्दत में तौसी की तवक्को की जा रही है, जो माओ ज़ेतुंग के बाद मुल्क के सबसे ताकतवर हुक्मरान के तौर पर शी की हैसियत को मुस्तहकम करेगी। इस इजलास में मुल्क भर से तकरीबन 2300 मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। तवक्को है कि कांग्रेस शी जिनपिंग को पार्टी जनरल सेक्रेटरी, चीन के सबसे ताकतवर ओहदे के साथ साथ मरकजी फौजी कमीशन के चेयरमैन के तौर पर दोबारा तौसीक कर देगी। मार्च में चीन की पार्लियामेंट के सालाना इजलास में शी की सदारत के तजदीद के इम्कानात बहुत वाज़ेह हैं। ईरान की अदलिया ने पीर को कहा कि तेहरान की एवन जेल में आतिशज़दगी से मरने वालों की तादाद 8 हो गई है। ये आग हफ्ते के रोज जारी मुजाहरों के दरमियान भड़क उठी थी। महसा अमीनी की मौत के बाद इन मुजाहरों को 5 हफ्ते हो रहे हैं। 22 साला खातून को अखलाकी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि आग को कई घंटों के बाद बुझा दिया गया है और कोई भी कैदी फरार नहीं हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हफ्ते के रोज कहा था कि ईरानी हुकूमत जाबिराना है और वो सड़कों पर मार्च करने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा एहतराम रखते हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रस को अपना ओहदा संभाले अभी सिर्फ 6 हफ्ते हुए हैं, लेकिन उनकी आज़ाद माशी पॉलिसियों ने पहले ही एक मालियाती बुहरान, हंगामी मरकजी बैंक की मुदाखलत, मुतादिद यू टर्न और उनके ट्रेजरी चीफ की बरतरफी को जन्म दिया है। अब ट्रस को हुक्मरान कंजर्वेटिव के अंदर बगावत का सामना है, जिसने उनकी क़यादत को इंतहाई कमज़ोर कर दिया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फर्दन फर्दन ममनून हैं। अपनी इन दुआओं को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।